السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو بات آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جس غلطی کی اصلاح کرنا مقصود ہے، وہی بات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فنا ہونے کے لیے بنایا ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، ہر ایک کے اوپر فنا کا ٹائٹل اور لیبل لگا دیا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے، ہر مکان بنتا ہے ٹوٹنے کے لیے، فنا ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دیکھیے، ابھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آتے۔ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ 10 دن کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسی وقت اس کی زندگی کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں جانے کے بعد کتنے سال زندہ رہے گا، کیا کیا کھائے گا، کیا کیا پیے گا، کتنی روزی کھائے گا، اور اس کی موت کس انداز میں آئے گی، کس مقام پر، کس جگہ پر، کس طریقے سے اس کی موت آئے گی۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے جانے کا وقت لکھ دیا گیا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا علم ہم کو نہیں رہتا، اللہ کو اس چیز کا بھرپور علم رہتا ہے۔ اب لوگوں کی مختلف حالت میں موت ہوتی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی دماغ کے رگ کے پھٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی جو ہے بی پی کے بڑھنے گھٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی شوگر کے بڑھ جانے کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی موت مر جاتا ہے، اور بہت سارے احباب کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اور جب ان کا علاج کرایا جاتا ہے تو ڈاکٹر ان بیماروں کی کنڈیشن کو دیکھ کر صاف صاف یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اب یہ بیماری سرایت کر چکی ہے اور پورے جسم میں پھیل چکی ہے، اب اس کا اس دنیا میں رہنا بہت مشکل ہے۔ 15 دن کا مہمان ہے، 20 دن کا مہمان ہے، 2 مہینے کے بعد یہ مر جائے گا۔ بعض مرتبہ ڈاکٹر کھل کر بتاتے ہیں اس کی کنڈیشن یہ ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے کے بعد ہم لوگ جو سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو ہم نہیں بتاتے کہ آپ کی بیماری کی اس کنڈیشن میں ہے، آپ دنیا میں گنتی کے چند دن رہنے والے ہیں، چند دن کے مہمان ہیں، آپ کی بس اتنی زندگی کے اتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم اس مرنے والے کو نہیں بتاتے بلکہ چھپاتے ہیں، الٹا جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کی بیماری کیور ہوگی، آپ کی بیماری ختم ہوگی، آپ ایک اچھی سی زندگی گزاریں گے۔ اس قسم کی جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، بالآخر اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہ ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اس کے ساتھ بیوقوفی کا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو صاف صاف بتا دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے گویا کہ اسے ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے اپنی زندگی میں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ کنڈیشن اس طریقے کی ہے، اتنے دن کے بعد حالت خراب ہو سکتی ہے، اس کے بعد زندگی ختم ہونے والی ہے، جب اسے پتہ چل جائے گا کہ اب میں چند دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل ویسے بھی زندگی ختم ہونا ہے۔ جب اسے اپنی زندگی کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد میں مرنے والا ہوں، 15-20 دن کے بعد میں مرنے والا ہوں، تو سب سے پہلے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جن لوگوں کو قرض دینا ہے ان لوگوں کو قرض دے دیتا ہے، اور کچھ وصیت نصیحت کرنا ہے تو وہ بھی کر دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ اپنی ایک چھوٹ گنتی کے چند دن جو باقی رہ گئے اس میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی تسلی دیتے ہیں، نہیں آپ اچھے ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے کہا کوئی پرابلم نہیں، اندر کی ہر چیز صحیح ہے، بس 1-2 مہینے کے بعد آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اب ایک صحت مند انسان بن جائیں گے۔ اس قسم کی جھوٹی تسلی دیتے ہیں۔ جب وہ جھوٹی تسلی سنتا ہے تو وہ اپنے دماغ کے اعتبار سے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ آج نہیں تو کل میں اچھا ہو جاؤں گا، تو اسی غفلت کی حالت میں بالآخر اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک بولنے کا ایک اچھا ڈھنگ ہونا چاہیے، کس طریقے سے بولنا ہے۔ دیکھو، بولنے میں فرق ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ میرا یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے گھر میں کسی کی ایسی کنڈیشن آ جائے، ایسی سچویشن آ جائے، تو آپ
دھڑام سے یہ نہ کہہ دے کہ آپ اتنے دن کے بعد مر جائیں گے، بلکہ اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا، جو بات کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتا ہے، ایک ٹیکنیکل انداز سے بات کرتا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اس مریض کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، میں اس تعلق سے یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ پڑوس ملک پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بزرگ آدمی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کے دوست بہت زیادہ بیمار تھے، کنڈیشن بڑی خراب تھی، 10 سے 12 دن کے مہمان تھے۔ ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب اس دنیا میں یہ زندہ رہنے والے نہیں، اب ان کی بیماری کچھ اس طرح ہے کہ یہ چند دن کے بعد مر جائیں گے۔ جب حضرت کو معلوم ہوا تو حضرت ہسپتال پہنچے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جیسے ہسپتال کے اندر داخل ہوئے تو ان کا بڑا بیٹا آیا، حضرت کا ویلکم کیا، استقبال کیا اور کہا آپ آئے، بڑی خوشی ہوئی، ہمارا غم ہلکا ہوا، اور والد صاحب آپ سے ملاقات کرنے کے بعد اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، لیکن پلیز اللہ کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ 10-12 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ یہ بات کو میرے ابو جان سے شیئر نہ کرنا، یہ بات مت بتانا، ہم لوگوں نے چھپائے رکھا ہے۔ تو پھر پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے، دیکھو بڑوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے والد صاحب سے ملاقات کرائیے، میں جانتا ہوں ان کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ تو اس کے بعد بالآخر ملاقات ہوتی ہے۔ اب دیکھو بولنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، اور اسے اس چیز کے بارے میں بتانے کا کیا انداز ہے، نرالا انداز، اس طریقے سے ہم کو بھی ہمارے مسائل کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت گئے، سلام دعا کی، اس کے بعد یہ کہا کہ حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سا مال دیا ہے اور آپ خوب صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے راستے میں خوب پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، آپ کے بچے بڑے نیک ہیں۔ حاجی صاحب، میں اس وقت میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، جو مریض تھے، جو 8 دن کے مہمان تھے، 8 دن کے بعد جن کی موت آنا طے تھی، ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پوچھئے۔ تو حضرت نے کہا کیا یہ ہم سب کا عقیدہ نہیں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موت تو آج نہیں تو کل آنی ہے، امیر کو بھی آنا ہے، غریب کو بھی آنا ہے، بادشاہ کو بھی آنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ ہم سب کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ موت وقت پر ہی آئے گی، نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ وقت گزرنے کے بعد آتی ہے۔ تو ان حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، یہ ہم سب کا اللہ جو ہے عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے۔ تو پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان سے کہا کہ دیکھو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، یا ہو سکتا ہے میرے سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے۔ میں اگر آپ کی موت کے بارے میں چھپاؤں گا، میرے چھپانے کی وجہ سے آپ کی موت ٹل نہیں جاتی، اور میرے بتانے کی وجہ سے آپ کی موت آ نہیں جاتی۔ دیکھو، مرنا تو طے ہے، آج نہیں تو کل ہم مریں گے، لیکن ایک بات یہ ہے، جس بیماری کے اندر آپ مبتلا ہیں، کچھ بیماری کی کیفیت اس طرح ہے کہ اس بیماری کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ 8-10 دن میں اس دنیا سے چل بسیں گے۔ ویسے آپ 100 سال بھی زندگی گزار لو، مرنا تو طے ہے، لیکن آپ کی بیماری کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اگر کسی سے بات چھوٹی ہوئی ہے تو بات چیت کر لے اور معاملات صاف کر لے، کچھ وصیت کرنا ہے تو وصیت کر لے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ کے گھر والے آپ سے چھپا رہے ہیں، میں دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اللہ نے مرنے سے پہلے آپ کو اپنے مرنے کا علم دے دیا، آپ کو توبہ کرنے کا ایک اچھا موقع دے دیا ہے۔ تو ان کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آئے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، ہر مرنے والے کو اسی وقت صحیح معنوں میں اندازہ ہو سکتا ہے، باتوں سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو پھر وہ جس کنڈیشن میں تھے، لیٹے ہوئے ہی 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ قلم لے کر آؤ اور پین اور کاپی لے کر آؤ، اس کے اندر لکھایا کہ میرے نام پر فلاں فلاں چیز ہے، میں اتنے لوگوں کو قرض دینا ہے، اتنے لوگوں کا قرض مجھے واپس آنا ہے۔ لکھنے کے بعد یہ کہا کہ میرے انتقال کے بعد علماء سے مشورہ کر کے شریعت کے مطابق جس بیٹے کے حصے میں جو حصہ جس ترتیب سے بڑھتا ہو، اس طریقے سے تقسیم کر دینا۔
اس کے بعد خاندان کے لوگوں کو جمع کیے، ملنے جلنے والے لوگوں کو جمع کیے، معافی تلافی کی، اور پھر اس کے بعد اپنے ہی خاندان کے لوگوں میں سے یہ کہا کہ میری آخری بیٹی ہے، آپ کا آخری بیٹا ہے، اگر آپ مناسب سمجھائیں تو یہ رشتہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ مان گئے، اور ان کا ایک بیٹا تھا اور ان کے رشتہ دار میں کسی کی ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ رشتہ منظور ہے کہ میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی یہ نکاح ہو جائے؟ تو انہوں نے بھی اقرار کر لیا۔ اب دیکھو، ان کے بچوں میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا باقی تھا شادی ہونے والے۔ اب ان کو اپنی موت کے علم کے بارے میں پتہ چل گیا کہ 8 دن کے بعد یہ مرنے والے ہیں، تو پہلے ہی سے یہ معاملہ پاک صاف کر لیا۔ پھر ٹھیک 3-4 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو اس میں کتنی چیزیں، ایک تو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک انسان کی غرغرے کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، یعنی موت کے وقت مرنے والے کو جب غرغرے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب وہ غرغرے کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے، اس سچویشن میں اگر توبہ کرنا چاہتا ہے، اس وقت کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو اس میں سمجھنے کے لیے ہم کو کیا ملا؟ سب سے پہلی چیز یہ ملی کہ ان کے مرنے سے پہلے پراپرٹی تقسیم ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، کتنا قرض جانا ہے اور کتنا قرض مجھے ملنا ہے، کون سی دکان کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور جن سے بات چھوٹی ہوئی تھی ان سے بات چیت کر لیے، جن سے معافی مانگنی تھی ان سے معافی مانگ لیے، اور جو لمحات بچے تھے اس کو عبادت میں اللہ اللہ کرنے میں گزارے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس دنیا سے چل بسے۔ یہ کتنا اچھا موقع ہے یہ۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مریض کے ساتھ بہت جھوٹی تسلیاں دے کر اسے جو ہے اندھیرے میں رکھ کر غفلت کی حالت تک پہنچا دیتے ہیں۔ بالآخر وہ زندگی کی امیدیں دیکھتا ہوا، زندگی کے خواب دیکھتا ہوا، اسی غفلت کی حالت میں اس دنیا سے چل جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کسی 2 ویلر میں کوئی جا رہا ہے، سامنے پولیس کھڑی ہوئی ہے، ہیلمٹ چیک کر رہی ہے اور کاغذات مانگ رہی ہے، تو آپ پہلے ہی سے بتلا دیتے ہیں کہ سرکل کے پاس پولیس چیک کر رہی ہے، تو آپ اسے پہلے ہی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو ہیلمٹ لے لے گا، ماسک نہیں ہے تو ماسک لے لے گا، ڈاکیومنٹس نہیں ہے تو وہ کاغذات لے لے گا یا دوسری گلی سے نکل جائے گا۔ جب ہم ایک پولیس سے بچانے کے لیے پہلے ہی سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سامنے پولیس کھڑی ہوئی ہے، یہ تو ہمارا آخرت کا مسئلہ ہے، تو اس لیے پہلے ہی سے ایک اچھے انداز سے اسے بتا دینا چاہیے، تاکہ اسے ایک توبے کی توفیق نصیب ہو جائے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس دنیا سے جانے والا بنے۔ بعض مرتبہ ہم دھوکے میں رکھتے ہیں، وہ کسے قرض دینا ہے، کسے قرض نہیں دینا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد گھر میں ایک لڑائی کا ماحول شروع ہو جاتا ہے اور ایک نفرتوں کا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آخر کے دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو مرنے والے کو بتا دینا چاہیے کہ آپ کی کنڈیشن اس طریقے سے ہے، تو آخر کے بچے ہوئے لمحات وہ اللہ اللہ کر کے اس دنیا سے جانے والا بن جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا بھرپور خیال کریں، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، خاندان میں، قبیلے میں، ملنے جلنے والے احباب میں اگر کوئی اس کنڈیشن میں ہے تو اس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں، اور مزید اس طریقے کی معلومات کے لیے اور وظائف کے لیے اور دینی باتیں معلوم کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔